ناظرین، بریک سے پہلے بات ہوئی تھی ڈاکٹر محمد امجد نور کے ساتھ میل انفرٹیلٹی کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی ان قیاس آرائیوں کی جو کہ تولیدی صحت کے ساتھ ملا دی جاتی ہیں جن کو، اور کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں اور کچھ سچائیاں بھی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم باتوں کو آگے بڑھائیں، میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے تذکرہ کیا تھا ہرنیاز کے ساتھ ویریکوسیل کا. ویریکوسیل ہوتی کیا ہے؟ یہ اس میں ڈاکٹر صاحب ویریکوسیل کو اگر ہم ڈیفائن کریں کہ ایک کچھ نسوں کا گچھا ہوتا ہے جو ٹیسٹیکلز کے اوپر ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور یہ کسی ڈیزیز کی وجہ سے کم ہوتا ہے. ویسے نارملی بھی کچھ لوگوں کو لیفٹ سائڈ کے اوپر نارملی ہوتا ہے. اب اس کے اوپر ایک ہائپوتھیسز ہیں، ڈفرینٹ تھیوریز ہیں کہ ویریکوسیل جو ہے اس کا ڈائریکٹ لنک ہے انفرٹیلیٹی کے اوپر. انفرٹیلیٹی مینس کہ جی اس کے جو سیمن پیرامیٹرز یا اسپمس کی جو کوالٹی ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو بالکل لٹریچر کے اندر اس کے اوپر بہت بات کی گئی ہے، اور کافی حد تک کنسنسس یورولوجسٹ یا انڈرولوجسٹ کا یہ ہے کہ اگر آپ کے سیمن انالیسس جو آپ کرتے ہیں اس کے سارے پیرامیٹرز اگر نارمل ہیں اور صرف موٹیلیٹی یعنی صرف موومنٹس کا ایشو ہے اور اس شخص کو ویریکوسیل ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا ویریکوسیل ٹریٹ ہونا چاہیے. اور فارچونیٹلی انفارچونیٹلی واٹ ایور یو کین سے، ویریکوسیل کا ٹریٹمنٹ صرف سرجیکل ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب بلڈ فلو زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ قدرت نے ٹیسٹیکلز کو جسم سے باہر رکھا ہے، جی، باقی سارے آرگن باڈی کے اندر ہیں. وائی؟ بیکاز قدرت بالکل جی. تو یہ فائدہ ہوتا ہے دو ڈاکٹرز کا. تو ٹیمپریچر ایشو، قدرت چاہتی ہے کہ ٹیسٹیکلز کا جو کام ہے وہ لو ٹیمپریچر پہ ہو. جسم کے اندر 1 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے. تو تھیوری یہی ہے کہ بلڈ فلو بڑھتا ہے، اس کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے، تو ٹیسٹیکلز کی اسپرم پروڈکشن جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفیکٹیو ہو جاتی ہے. تو ویریکوسیل کو ہم کلپ کر دیتے ہیں، مختلف اس کے ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں. تو وہ وینز کم ہو جاتی ہیں جس سے ٹیمپریچر ریگولرائز ہوتا ہے، اور چانسز ہیں اس مریض کے کہ شاید اس کی سیمن پیرامیٹرز امپروو ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے 2 اور چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ٹراؤزرس کس طرح کے ہونے چاہیے ینگ انڈیویجولس میں؟ بالکل اس میں ڈاکٹر صاحب اسی طریقے سے ہے کہ جہاں ہمیں کچھ بہت زیادہ کاز نہیں مل رہا ہوتا کہ بھئی اس پیشنٹ کے اندر کیا کاز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ایشو ہے یا اس کے پیرامیٹرز ایب نارمل ہیں، تو اس میں ہم یہ نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹس کی ہم بات کرتے ہیں کہ جناب بہت زیادہ ٹائٹ ٹراؤزرز نہیں پہننے چاہیے. وجہ وہی ٹائٹ ہوگا، ٹیمپریچر زیادہ، کیونکہ ٹیسٹیکلز کلوز ٹو دا باڈی آ جائیں گے، ٹیمپریچر ریزڈ ہو سکتا ہے. انڈر ویئرس ٹائٹ نہ ہو، باکسر شارٹس کا استعمال کریں. جس طرح سوانا بات ہے، اسٹیم بات کچھ لوگ لیتے ہیں، تو ہم ان سے ریکویسٹ ہی کرتے ہیں کہ اوائڈ کر لیں، یا اگر لیں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس پرٹیکولر ایریا پہ تھوڑا سا ٹھنڈے پانی کولڈ واٹر پور کر لیں اس کے اندر ساری چیزیں. تو دیز کمز انٹو دا نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ آپشنس. وجہ وہی ہے کہ لوور ڈاؤن دا ٹیمپریچر. ڈاکٹر صاحب، ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انسان کی جو ڈائٹ ہوتی ہے جی، وہ اس چیز کو یا آپ کی میل ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اور کیا کوئی ایسی ادویات بھی ہوتی ہیں جن کے ساتھ اس صلاحیت میں کمی واقع ہوتی ہو؟ بالکل جی. جس طرح اوور آل ہم ڈائٹ کی بات کریں کہ جو انسان کے ہر آرگن یا ہر سسٹم پہ افیکٹ کرتی ہیں، اس طرح ڈیفینیٹلی کہ اگر ہم بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے ہیں، کوئی لوگ بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ لے رہے ہیں، بہت زیادہ ساری چیزیں لے رہے ہیں، تو انڈائریکٹلی ضرور افیکٹ کر سکتی ہے. کیونکہ ویٹ آپ کا بڑھے گا، ویٹ بڑھنے سے اگین آپ کا اگر نیچے کا وزن بڑھتا ہے، پیٹ بڑھتا ہے، تو اگین اس کے جیسے کہ ہمارے یہاں سینٹرل اوبیسٹی زیادہ پائی جاتی ہے. بالکل بالکل. تو اسی طریقے سے فیٹ بڑھ گیا، ساری چیزیں بڑھ گئیں، اس کے اندر ملاپ کے اندر ایشوز آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی انڈائریکٹلی ڈائٹ کا ضرور اثر ہے. ہمارے یہاں بہت ہی ڈائن آؤٹ ہوتا ہے، جی کھانا باہر کھانا ہے، تو جی کڑھائی بھی چل رہی ہے اور یہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی چل رہا ہے. تو آئی ایگری، بالکل کرنا چاہیے، بٹ وتھ سرٹن ریسٹرکشنز، تو تاکہ اس کا کوئی آفٹر ایفیکٹس اور کوئی نیگیٹو ایفیکٹ آپ کی باڈی ہیلتھ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نہ ہو. ڈاکٹر صاحب، آج کے دور میں باڈی بلڈنگ کا کافی زیادہ رجحان پایا جاتا ہے نوجوانوں میں. اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ڈیورنگ ایکسرسائز یا باڈی کو بہتر بنانے میں ایک تو بہت زیادہ اگریسولی ایکسرسائز کے ساتھ انوالومنٹ ہوتی ہے. سیکنڈلی میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کچھ ایسی ادویات کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ان کے اندر ماس بلڈنگ کا ایفیکٹ لے کے آتی ہیں یا ان کے جسم کو اور زیادہ بہتر بناتی ہیں. اس طرح کی ادویات
بھی کیا مردانہ کمزوری کا باعث بن سکتی ہیں؟ بالکل جی، جس کو ہم اینابولک اسٹیرائڈز اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ وہ اس قسم کی ادویات جو ہمارے پٹھوں کا جو حجم بڑھائیں، ماس بڑھائیں، تو اس کا بھی اسی طریقے سے افیکٹ ہے کہ جو اسٹیرائڈز جب باڈی میں جاتے ہیں اور ان کا جو موڈ آف ایکشن ہے وہ ساری چیزیں ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی ڈائریکٹ انڈائریکٹلی اس چیز کو افیکٹ کرتی ہیں. اور آج کل ینگ پاپولیشن کے اندر یہ رجحان ہے کہ جناب جسٹ کہ ورک آؤٹ کرنا ہے، باڈی اچھی لگے، ڈریسنگ اچھی لگے، تو ہے جمز کا بہت زیادہ رجحان ہے. تو وہاں پہ اس جم کو ضرور جوائن کریں جہاں پراپر ٹرینر ہو. جو پراپر ٹرینرز ہیں ان کی اویئرنیس کافی حد تک ہے ان ساری چیزوں میں کہ وہ اس قسم کی میڈیکیشن یا اس قسم کا ڈائٹ پلان ہوتا ہے ان کے پاس کہ جو اس کو بہت زیادہ افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی. جو ان سپروائز سارٹ آف جمز ہیں اس کے اندر یہ بالکل ایشوز آ سکتا ہے کہ جس میں کچھ اس قسم کی ادویات آ جاتی ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں سر پکڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے کہ ہم نے کیا کیا. اور دیر آر فیو پیشنٹس جن کے اندر یہ ایشو ہوا ہے. اشرف صاحب، اس طرح کی کمی اگر کسی میں واقع ہو جائے کسی مرد میں تو پھر علاج کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں، میل انفرٹیلیٹی بہت آسان ہے آئیڈینٹیفائی کرنا، بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایڈریس. اس کا ٹریٹمنٹ بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے جتنے ایشوز ہیں اس کے ٹریٹمنٹ آپشنز بہت کم ہیں. فیمیلز پہ ایکسپیریمنٹس ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے 80% پرابلمس ٹریٹیبل ہیں، مردوں کا الٹا حساب ہے. جی. تو اس میں جتنی ادویات آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، پہلے تو اپنے پیشنٹ کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ لیول 1 ایویڈنس کسی بھی دوائی کا نہیں ہے. لیول 1 کا مطلب ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اس ڈیزیز کے لیے یہ دوائی ہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل لیول 2 لیول کی میڈیکیشنز بالکل اویلیبل ہیں جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں سپورٹیو میڈیکیشنز ہیں، اور کمبینیشنز بھی موجود ہیں. مگر میں ریکویسٹ کروں گا اپنے سارے کلیگ سے، سارے لوگوں سے کہ پیشنٹ کو اگر ہم پہلے سے بتا دیں کہ جناب یہ اویلیبل ہیں کچھ میڈیکیشنز اور یہ لیول 2 ایویڈنس ہے، ہم ٹرائی کریں گے، اگر اس سے امپروومنٹ ہو جائے گی تو مے بی ہم اس کو جاری رکھیں گے. اگر نہیں ہوتی تو اس کو اسٹاپ کرنا ہی بہتر ہے. تو یوزلی 2 to 3 months کا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ میڈیسن ٹرائی کر سکتے ہیں ڈفرینٹ کمبینیشنز میں. اور اگر کسی کو امپروومنٹ ملتی ہے بالکل لانگر پیریڈ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ فیلئر ہے تو پھر ہمیں جس کو ہم ARTs کہتے ہیں، اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیک، جس میں کافی نام ہوتا ہے IUI کا یا پھر ہم میں ٹیسٹ ٹیوب یا ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر وہ کم انکاؤنٹر آتا ہے اور پھر اس پہ ڈسکشن ہو سکتا ہے. اشرف صاحب، خواتین کی فرٹیلیٹی کے اوپر تو کافی توجہ دی جاتی ہے، اسی طرح سے اگر مردوں کی پرورش کی بات کی جائے تو دوران پرورش کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ جو بھی بچہ ہے وہ آگے چل کر ایک صحت مند مرد اور اس سے آگے ایک صحت مند باپ بنے؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم پیڈیاٹریشین کا ایویلویشن بے تحاشا ضروری ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جو ٹیسٹس بعض بچوں کے پیدائش کے وقت نیچے نہیں ڈسینٹ ہوئے ہوتے، اور وہ پتہ چلتا ہے 10 15 20 سال کے بعد جا کے. بڑی سرپرائز. آپ پیرنٹ سے پوچھیں، بولیں ڈاکٹر صاحب نہ ہم نے دیکھا نہ ہمیں کسی نے بتایا. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے ہماری جگہ پہ، تو کہ یہ اویئرنیس تو ہونی چاہیے ہمارے، کیونکہ ایک ٹریٹیبل چیز تھی اور وہ انٹریٹیبل بنا دی جاتی ہے بالکل 15 سال بعد. بالکل بالکل آپ کی بات. تو اس لیے جو بچے کا براٹ اپ ہے تو پیرنٹس کو اس لحاظ سے ضرور، کیونکہ یہ بہت، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ڈگری نہیں چاہیے، اس کے لیے تھوڑی سی سینسیبلٹی چاہیے، بلکہ شاید بچے کا والد خود بھی یہ ایگزامینیشن پرفارم کر سکتا ہے اس کے اندر کہ یار میرا بچے کا کیا صورتحال ہے، کیا نہیں ہے. کچھ لوگوں کا اس ایریے کے اندر جو بھی ہیں عضو ہیں، اعضاء ہیں، اس کو اگر آپ پراپرلی ایک دفعہ ایک نظر ڈال لیں یا کسی کو دکھا دیں تو آپ کو بہت اچھا آئیڈیا مل جاتا ہے کہ سچویشن کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح بچہ گرو کرتا ہے تو اس کی جو بھی چینجز آتی ہیں زندگی میں عمر کے ساتھ ساتھ، جو ایک والد ہونے کے ناطے ان صاحب کو بہت اچھی ریئلائزیشن ہوتی ہے، مگر اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ بچے کے ساتھ ٹائم گزاریں. تو جب پیرنٹس اگر تھوڑا بہت ٹائم گزارتے ہیں بچوں کے ساتھ تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں بہتر طور پہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ پرابلمس آ رہی ہیں، اس پہ یہ ایشو آ رہا ہے، اس کے لیے وہ ڈاکٹر کو کی ایڈوائس کے لیے بالکل جا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں جو پیرنٹس چائلڈ بانڈنگ ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، اور انیشیلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پیڈیاٹریشین کو دکھانا یا کسی بھی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا فار فرسٹ فیو منتھس بہت امپورٹنٹ ہے. اباؤٹ دیٹ سنتیں اور سرکمسیجن اٹس اگین امپورٹنٹ کہ گلی کے کونے پہ جو نائی کی دکان ہے اس سے نہ کرائیں. ٹھیک ہے، پراپرلی جو سرکمسیجن ہے
جس سے کرانا چاہیے، کا خیال رکھا جائے گا، جہاں پر پروفائلیکٹیکلی اینٹی بایوٹکس دی جائیں گی. کیونکہ ہمارے لیے یہ ہے کہ یار یہ تو بس ہر کوئی کر دیتا ہے، تو ٹھیک ہے ہر کوئی کر دیتا ہے، سمپل پروسیجر ہے، مگر اس سے پراپر جگہ سے کرا لیں تو شاید 100 میں سے ایک آدھ بچے کو جو پرابلم ہوتی ہے شاید وہ بھی نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دن کا بیشتر وقت بائکس پر گزارتے ہیں، تو موٹر سائیکلنگ اور بائکس پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے متعلق جاننا چاہوں گا کہ ان کے اندر کافی پرابلمس آتی ہیں لوور بیک کو لے کر، کہ نیچے کے حصہ سن رہنے لگتا ہے، ایون ہیمرائڈس کا مسئلہ بھی میں نے نسبتاً زیادہ دیکھا ہے ان لوگوں میں. تو اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھوں گا کہ ان کو کس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے، اور کیا ان کے اندر آنے والی پرابلمس ان کے جنسی نظام کو بھی افیکٹ کر سکتی ہیں؟ بالکل. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، اگر جو پروسٹیٹ ایک گلینڈ ہوتا ہے جس سے سارا یہ جو مادہ تولید ہے یہ بنتا ہے، تو ینگر پاپولیشن کے اندر اس کا بعض دفعہ انفیکشن ہو جاتے ہیں اس کے، جی، جو کہ 70% ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ خدا نہ خواستہ ان کی کوئی غلط قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں، جی، اور کچھ لوگوں کی ایکٹیویٹیز جو کہ پرولونگ سٹنگ کی جابز ہوتی ہیں، یا جو سائیکلنگ ہے، موٹر سائیکل ہے. تو کچھ ایسے لوگ، ساروں کی بات نہیں کر رہا، کبھی کبھار کچھ ایسے لوگوں میں یہ پروسٹیٹ کا انفلیمیشن ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو یورین میں بھی پرابلم ہوتی ہے، جس طرح آپ نے بتایا لوور بیک ایک کا بھی ایشو آ جاتا ہے. ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ انفرٹیلیٹی انڈائریکٹلی افیکٹ کر سکتا ہے کہ پروسٹیٹ گلینڈ میں اگر خدا نہ خواستہ انفیکشن ہو گیا تو وہ مادہ تولید انفیکٹڈ ہو گیا، تو جو اس میں اسپمز ہیں وہ گڈ کوالٹی کے نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے ہم ایڈوائس یہ کرتے ہیں کہ جناب جس کا کوئی پروفیشن ہے یا جس کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں اس کو مینڈیٹری یوز کرنا ہے، تو ہم ایڈوائس کرتے ہیں کہ ہر آدھے گھنٹے بعد یا 15-20 منٹ کے بعد اپنی سائیکل یا موٹر سائیکل کو ذرا سائڈ پہ کھڑا کر کے 2-4 منٹ کے لیے آپ راؤنڈ کر لیں، اور دین کم آن ٹو دا بائک اینڈ دین گو آن. کیونکہ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ آپ بائک چلانا چھوڑ دیں اور اسکوٹر چلانا چھوڑ دیں. جاب کی نوعیت اس طرح کی ہو سکتی ہے، اور جو ہمارے فائنینشیلز ہیں اس میں ہم کہہ نہیں سکتے، تو اس میں ایک مڈل وے نکالنا پڑتا ہے. تو اس کے اندر ہم اس طریقے سے موڈیفائی دا لائف اسٹائل کو اگر ہم کر دیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر میل ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.